جب میں 21 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا. اب ہم وہی 19-20 سال کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ تمام لوگ عہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ کیا آپ عہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ اگر عہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ان کو پیغام ملنا چاہیے، مسجد کو اب ہم نہیں کھوئیں گے. تمہارے دل فریب اور ہتھ کنڈوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کنڈوں کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈسنے دیں گے. مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک. گیان واپی مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے در و دیوار ترستی ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے 30 دن اللہ کے گھر میں آ کر سرب سجود ہو رہے تھے. تو یاد رکھو مسجدوں کی حفاظت پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا. اگر ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے. یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے. یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے. میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا. اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے. اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے. مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں. یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں. اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے. تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم مشکلات کا سامنا کرتے آئے. بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے. سب سے زیادہ، چاہے وہ 69 کا فساد ہو، 1980 کا فساد ہو، شہادت بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو، 2002 کا وہ جنوسائیڈ ہو. مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمت سے سینہ تان کر آج بھی زندہ ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ جیالے ہیں، اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے. جب میں 21 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا.
اب ہم وہی 19-20 سال کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ تمام لوگ عہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ کیا آپ عہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ اگر عہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ان کو پیغام ملنا چاہیے، مسجد کو اب ہم نہیں کھوئیں گے۔ تمہارے دل فریب اور ہتھ کنڈوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کنڈوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈسنے دیں گے۔ مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک۔ گیان واپی مسجد تھی، اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے در و دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے 30 دن اللہ کے گھر میں آ کر سرب سجود ہو رہے تھے۔ تو یاد رکھو، مسجدوں کی حفاظت پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا۔ اگر ہم اپنے محلوں کی، گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں، ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے۔ کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے۔ میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا۔ اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے، مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں۔ یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں۔ اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے۔ تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم مشکلات کا سامنا کرتے آئے، بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے، سب سے زیادہ، چاہے وہ 69 کا فساد ہو، 1980 کا فساد ہو، شہادت بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو، 2002 کا وہ جنوسائیڈ ہو، مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمت سے سینہ تان کر آج بھی زندہ اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ جیالے ہیں، اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے۔ جب میں 21 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب ہم وہی 19-20 سال کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔
کیا آپ تمام لوگ عہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ کیا آپ عہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ اگر عہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ان کو پیغام ملنا چاہیے، مسجد کو اب ہم نہیں کھوئیں گے۔ تمہارے دل فریب اور ہتھ کنڈوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کنڈوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈسنے دیں گے۔ مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک۔ گیان واپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے در و دیوار ترستی ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے 30 دن اللہ کے گھر میں آ کر سرب سجود ہو رہے تھے۔ تو یاد رکھو مسجدوں کی حفاظت پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا۔ اگر ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں، ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے۔